ہاتھی ایک عظیم و جثہ حیوان ہے۔ بلند قامت، عجیب و غریب شکل و صورت، لمبی سونڈ اور بڑے بڑے کان رکھتا ہے۔ اس کی مدت حمل 2 سال تک ہے اور یہ 50 سال کا ہو جائے تو اپنی مادہ کے قریب جاتا ہے، اور مادہ کو جب حمل ٹھہر جائے تو پھر اس کے قریب نہیں جاتا، حتیٰ کہ واضح حمل کے بعد بھی 3 سال تک اس کے نزدیک نہیں جاتا، اور یہ ایک ہی مادہ سے تعلق رکھتا ہے اور اس اپنی مادہ کے حق میں بڑی غیرت رکھتا ہے۔ جب مدت حمل پوری ہو جائے تو مادہ کسی نہر میں داخل ہو کر بچہ جنتی ہے، اس لیے کہ وہ 2 ٹانگوں میں جوڑ نہ ہونے کے باعث بیٹھ نہیں سکتی اور بچہ کھڑے کھڑے ہی جنتی ہے۔ نر ہاتھی بھی اس مادہ ہاتھی کے ساتھ رہتا ہے اور بچہ پیدا ہونے کے بعد اس کی دیکھ بھال کرتا ہے۔ ہاتھی اونٹ کی طرح اگر کینہ میں آ جائے تو بسا اوقات اپنے محاوت کو بھی مار ڈالتا ہے۔ ہند میں مشہور ہے کہ ہاتھی کی زبان الٹی ہے، اگر سیدھی ہوتی تو یہ باتیں کرتا۔ اس کی سونڈ اس کی ناک بھی ہے اور ہاتھ بھی اسی سونڈ سے چارہ اور پانی اپنے منہ میں ڈالتا ہے۔ اسے اپنے سارے بدن پر گھماتا رہتا ہے۔ اس کے 2 بڑے بڑے چھاچ کی مانند کان ہر وقت کھلتے رہتے ہیں، ان سے وہ مکھیاں اور مچھر اڑاتا رہتا ہے، کیونکہ منہ اس کا ہر وقت کھلا رہتا ہے۔ اگر اس کے منہ میں مچھر یا مکھی گھس جائے تو مر جاتا ہے، اس لیے وہ کانوں کو ہر وقت ہلاتا رہتا ہے۔ یہ سانپ کا بڑا دشمن ہے، اسے پاؤں تلے مسل دیتا ہے اور مار ڈالتا ہے، اور سانپ بھی اس کا بڑا دشمن ہے۔ اگر سانپ ہاتھی کو کاٹ لے تو پھر ہاتھی کو مار دیتا ہے۔ ہاتھی بیمار پڑ جائے تو مردہ سانپ کھاتا ہے اور اچھا ہو جاتا ہے، اور جب یہ اپنے ایک پہلو زمین پر گر جائے تو انہیں نہیں اٹھا سکتا۔ اس صورت میں سب ہاتھی ایک دوسرے کو خبر کر دیتے ہیں اور اس کو اٹھانے کے لیے جمع ہو جاتے ہیں۔ پھر سب سے بڑا ہاتھی اپنی سونڈ اس کے نیچے ڈال کر زور لگاتا ہے اور دوسرے بھی سب اس کی مدد کرتے ہیں، حتیٰ کہ سب مل جل کر اسے اٹھا دیتے ہیں۔ اور یہ اپنی سونڈ سے کسی درخت کو اکھیڑنا چاہے تو اس درخت کے ارد گرد سونڈ لپیٹ کر اسے جڑ سے اکھیڑ دیتا ہے۔ سونڈ سے لڑتا بھی ہے، گویا سونڈ اس کا آلہ حرب بھی ہے، اور آواز اس کی اتنے بڑے جثہ کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں، چھوٹے بچے کی چیخ کی مانند ہوتی ہے۔ یہ فہم کا مالک بھی ہے، سکھلانے سے بہت کچھ سیکھ جاتا ہے، مثلا محاوت کے اشارے سے بادشاہوں کو سجدہ کرنا، اور اسی طرح اور بھی بہت کچھ۔ 2 ہاتھی آپس میں لڑ پڑیں تو بسا اوقات ایک دوسرے کو مار ڈالتے ہیں، یا پھر مغلوب ہاتھی اپنی شکست مان کر فاتح ہاتھی کے آگے جھک جاتا ہے۔ رفتار اس کی اس قدر بغیر آواز کے ہوتی ہے کہ انسان کے پاس سے گزر جائے تو پتہ بھی نہیں چلتا، اور خدا کی شان دیکھیے، اس قدر عظیم و جثہ ہوتے ہوئے بلی سے ڈرتا ہے، جہاں بلی کو دیکھ لے بھاگ جاتا ہے۔ مسلمانوں کی طاقت۔ جنگ قادسیہ میں رستم ہاتھی پر سوار ہو کر حضرت عمرو بن معدی کرب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقابلے میں آیا تو حضرت عمرو نے اپنی تلوار کے ایک ہی وار سے رستم کے ہاتھی کی اگلی دونوں ٹانگیں کاٹ ڈالی۔ اللہ اکبر! ہاتھی گر گیا، رستم قتل ہوا اور فوج بھاگ گئی اور مسلمانوں کو فتح نصیب ہوئی۔ ہاتھی کو خواب کے اندر دیکھنے کے حوالے سے حضرت ابن سیرین رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ اہل تعبیر کہتے ہیں کہ رات ہو اور یا دن ہو، اگر ہاتھی کو دیکھے تو اس کے اندر کوئی فرق نہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی خواب دیکھنے والا اس طرح دیکھے کہ ہاتھی پر بیٹھا ہے تو یہ علامت اس بات کی کہ نابکار عورت کرے گا، اور اگر یہ دن کو دیکھے تو دلیل ہے کہ عورت کو طلاق دے گا یا کنیز کو فروخت کرے گا، اور اگر دیکھے کہ ہاتھی کو جان سے مارا ہے تو یہ علامت ہے اس بات کی کہ اس کے ہاتھ سے کوئی بادشاہ مارا جائے گا یا کسی مضبوط قلعہ کو فتح کرے گا، اور اگر دیکھے کہ ہاتھی نے اپنا پاؤں اس کے سر پر رکھا ہے اور اس کو مار ڈالا ہے تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ خواب دیکھنے والے کی موت قریب ہے اور اس کا حال بد ہوگا۔ اور اگر اس طرح دیکھتا ہے کہ کسی کے ہاتھی کے سر پر بیٹھا ہے تو یہ علامت ہے اس بات کی کہ اپنے بادشاہ کی خدمت سے کسی اور بادشاہ کی خدمت میں جائے گا۔ اگر کوئی شخص اس طرح دیکھتا ہے کہ ہاتھی پر بیٹھا ہے اور ہاتھی اس کے کہنے میں ہے تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ عجم کا بادشاہ ہوگا۔ اور اگر کوئی خواب دیکھنے والا اس طرح خواب کے اندر دیکھتا ہے کہ ہاتھی کا گوشت کھاتا ہے تو یہ دلیل ہے کہ اسی قدر
عجم کے بادشاہوں سے مال و نعمت پائے گا۔ اور اگر دیکھے کہ ہاتھی کی ہڈی یا اس کا کچھ چمڑا اس کے پاس ہے تو یہی دلیل ہے کہ اس کو بادشاہ سے دولت و مال ملے گا۔ اور اگر کوئی خواب دیکھنے والا اس طرح دیکھ لے کہ لڑائی کے وقت اس پر بیٹھا ہے تو یہ دلیل ہے کہ بڑے دشمن کو مغلوب کرے گا، اور اس قول پر اصحاب فیل کے قصے کو دلیل میں لائے گا۔ اور اگر کوئی شخص خواب میں اس طرح دیکھتا ہے کہ پشت پیل سے گرا ہے تو یہ علامت ہے کہ سخت بلا میں گرفتار ہوگا۔ اور اگر کوئی دیکھے کہ لڑائی میں ہاتھی سے گرا اور مر گیا ہے تو یہ علامت ہے کہ اس ملک کا بادشاہ مرے گا۔ ہاتھی کو خواب کے اندر دیکھنے کے حوالے سے حضرت جابر مغربی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں، اگر کوئی شخص خواب کے اندر دیکھے کہ تماشے کے لیے ہاتھی اس پر قادر ہے تو دلیل ہے کہ عجمی عورت سے نکاح کرے گا اور اس کے بس میں ہوگا، اور اگر اس کے خلاف ہاتھی کو دیکھے تو وہ خود عورت پر قادر ہوگا۔ اور اگر دیکھے کہ ہاتھی پر ہتھیار لگے ہیں اور اس کو شہر بہ شہر لیے پھرتا ہے تو یہ علامت ہے کہ اس ملک کی سلطنت پر کسی اور سلطنت کا بادشاہ بادشاہی کرے گا، یہاں تک کہ اس کو ہلاک کرے گا۔ حضرت جعفر صادق رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ ہاتھی کو دیکھنا 6 وجوہات کی بنا پر ہے: عجم کا بادشاہ، مرد غلام، مرد مکار، مرد باقوت بارعب، حاسد مرد، ششم، ظالم اور خونخوار۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو ہماری آج کی ویڈیو بہت اچھی لگی ہوگی۔ اسی طرح کی معلوماتی ویڈیوز کے لیے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت کے اندر اس ویڈیو کو شیئر کیجیے اور اپنے تمام دوستوں کو اس بہترین ویڈیو کی معلومات فراہم کیجیے۔ اللہ تعالیٰ آپ تمام کو خوش رکھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔